السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی کچھ اور ہی انرجی ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹور کے ذریعے بہت سارے نوجوانوں سے ملنے کا موقع دیا ہے، بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور جہاں جہاں میں گیا ہوں کچھ سوال ایک جیسے آتے گئے ہیں، کئی جگہ منفرد سوال بھی ہیں، لیکن کچھ سوال جو آتے گئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، تو میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے کہیں بھی جا کر اس بات کا تفصیلی جواب کسی آڈینس کے سامنے نہیں رکھا ابھی تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بچی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی میں اسی طرح سفر کرتی رہوں، یا پھر جو لوگ مجھے کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں صبر کر کر کے ہی مر جاؤں۔ تو یہ صبر کا جو سوال ہے نا، یہ کافی آیا ہے پاکستان میں، اور میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جہاں تک میرا جائزہ ہے، دو صبر ہیں، ایک قرآن والا اور ایک پاکستان والا، وہ دو الگ الگ صبر ہیں۔ قرآن والا جو صبر ہے نا، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حق بات کرنی ہے، اور جب آپ حق بات کرو گے تو آپ کو سامنے سے مخالفت ملے گی، جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے شاید اس سے آپ ڈرتے بھی ہوں، جس سے حق بات کرنی ہے وہ آپ پر پریشر بھی ڈالے کہ آئندہ مت کرنا، یہ کیا بات کر دی، جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے وہ آپ کو دھمکی بھی دے سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نفسیاتی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کرنا ہے اور حق کی بات کرتے رہنا ہے، جتنی بھی مشکل ہوتی چلی جائے حق کی بات نہیں چھوڑنی۔ اسی کانسیپٹ کو اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بھی سامنے ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کی فکر نہ کرنا کون کھڑا ہے سامنے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، سب رشتہ داروں کے قریب رشتوں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، امیر کے خلاف غریب کے خلاف، پہلی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی آپ کو سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے۔ اس سٹیمنا کا نام، اس کے ناموں میں سے ایک بڑا نام قرآن میں صبر ہے۔ لیکن پاکستان والا صبر ذرا مختلف ہے۔ پاکستان والے صبر میں ہے غلط بات ہو رہی ہے، آپ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہو، پھر آپ کسی سے جا کے کہتے ہو کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا صبر کرو، یعنی حق کی بات مت کرو، خاموشی میں صبر کرو۔ قرآن جو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہاں بچے بچے کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، چھوٹوں کو یاد ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب کو یاد ہے، لیکن ہم نے جو صبر بنایا نا وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میں تھوڑی سی بیچ میں اسکپ ہو جاتی ہے بات، یہ نہیں کہا حق کی بات نہیں کرنا، یہ باتیں مت کرنا، اس سے بڑی مصیبت ہوگی، بس تم صبر کر لو، ہم نے بھی صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی لانے والا نظام بنایا نا اپنا، وہ یہ ہے کہ پہلے حق کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس کے مدد کے آنے تک آپ نے حق کی بات کرتے رہنے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے رہنا ہے، پھر آخر میں جب اللہ دیکھے گا کہ آپ اس کی مدد کے مستحق ہو، پھر مدد آتی ہے۔ لیکن ہوا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ، یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے، یہ صرف اداروں کی بات نہیں ہے، بزنسز کی بات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ سامنے سے جو ہے اس کے نتائج ہوں گے، اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، اور ہمیں سکھا دیا گیا صبر کرو دعا کرو، صبر کرو دعا کرو۔ تو دوسرا جو سوال مجھے پورے ملک میں بار بار سننے کو ملا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ اور یہ میں بھی سوچتا رہا، یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں، میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے، کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں دعا کی خاص کیا، اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے؟ پھر مجھے جا کے بات سمجھ میں آئی، جس طریقے سے دعا کی بات کی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا دعا کرنے کے مستحق ہونے کے لیے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے رستے سے۔ اپنی جو محنت کرنی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا، اور پھر کہا ہے اس کے بجائے آپ دعا ہی کریں۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بدلنے کی،
اس صلاحیت کا تو آپ انکار کر دو، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہیں ویسے، ان کو اللہ ہی بدلے گا، ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا۔ ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں، ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں، جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو۔ تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا۔ اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل ہی نہ ہوتا، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے۔ تو یہ اپنے بارے میں کہہ دینا نہیں نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اب، اور صبر ہی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دعا اور صبر کا کرائسس ہو جائے گا، اور آپ پھر پوچھنا شروع کر دو کہ یہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں اتنا ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی کی بات ہے۔ تو اب اگلا سوال جو آتا ہے، جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میری امید ہے کہ زیادہ دیر میں نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ دیر ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، حق بات کرنی آپ نے کہہ دیا، کیسے کریں، اور جو سامنے سے ری ایکشن آنا ہے اس کا کیسے سامنا کریں، اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مقام قرآن کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنے کی ہدایت دی۔ اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد کہیں ہاں اب میں اپنی ساس سے بات کرنے کو تیار ہوں، کہ وہ مجھے تو پتہ تھا کہ وہ فرعون ہے، استاد نعمان نے کنفرم کر دیا کہ واقعی وہ فرعون ہے۔ بات یہ ہے کہ فرعون کی شخصیت کا اتنا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑا حکمران تھا، اس کی دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی، اس کی دنیا کی سب سے پاورفل اس کی آرمی تھی، اس کا اتنا روب تھا اور اتنا اثر تھا کہ آج تک تاریخ میں اس کی جو تعمیر تھی، اس کا جو آرکیٹیکچر تھا، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حکومتیں اپنا آرکیٹیکچر بناتی ہیں۔ آپ نے کورٹ ہاؤسز میں جو بڑے بڑے ستون دیکھے ہوں گے نا، سیڑھیوں کے سامنے بڑی سیڑھیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ستون ہوتے ہیں اور اس کے اندر کورٹ ہاؤس بلڈنگ ہوتی ہے۔ فرانس میں ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ اصل میں فرائض کی تعمیر ہے، وہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے کہ ہم نئے فرعون ہیں۔ ڈالر کے اوپر جو ہے وہ احرام بنے ہوئے ہیں، پیرامڈز بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا روب تھا اس قوم کا کہ آنے والی قومیں یہ کرتی تھیں کہ ہم اگلے فرعون ہیں، اتنے امپریس تھے وہ ان لوگوں سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون کی مثال حکومتوں کی مثال ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا چھوٹا فرعون ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو فرعون آئیڈینٹیفائی کرو، یا اپنے چچا کو، یا اپنے ابو کو، یا اپنے بڑے بھائی کو، یا خالہ کو، یا چچی کو، لیکن اس کی جو ٹیکٹکس تھی نا، جو ترکیب وہ استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی نہیں حکومت پہ پہنچ گیا تھا، اس کے پاس کچھ طریقے تھے، اور وہ بہت بڑا جینیس تھا۔ جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچنا آسان کام نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جینیس ہے، اور جو سیاست میں بہت آگے پہنچ جائے نا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور اس کو اپنے اپوننٹ کو برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ٹی وی پہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں تو ویسے بہت سول کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، میں نے یہی دیکھا ہے، لوگ صرف تمیز سے بات کرتے ہیں، لیکن کسی اور جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں نا، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اس نے 20 سال 30 سال تحقیق کی ہے کسی مضمون پر، اس کو بلایا گیا ہے، اور دوسری طرف جو ٹی وی کا میزبان ہے، جو اس کا ہوسٹ ہے، وہ اس کا انٹرویو کر رہا ہے، لیکن وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور اصل میں جو انٹرویو کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتہ، لیکن اس کو انٹرویو کی ایسی مہارت آتی ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے، پی ایچ ڈی والا بیچارہ اپنا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات کاٹ کے اچھا یہ بتائیں، ویسے آپ تو غلط ہی کہہ رہے ہیں لیکن پھر یہ آپ بھی بتا دیں، اور وہ کہے گا میں تو اچھا چلیں ہم کمرشل بریک کے پاس آتے ہیں، اور وہ 2-5 منٹ میں آپ کو دنیا کو لگے گا کہ جس کے پاس 20 سال کی مہارت ہے وہ بالکل گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، اور یہ انٹرویو کو سب معلوم ہے۔ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے ایک، اور اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن میں، بات کرنے میں کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں بات کے دوران، اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہوں وہ سارے امپریس ہو جائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا دو لوگوں کی، تو اس میں صرف معلومات نہیں ہوتی، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہیں، اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی لائر ہے، لائر کو، وکیل کو اپنا کیس
پریزنٹ کرنا آتا ہوتا ہے. وہ جج کے سامنے آ کر بڑی تفصیل سے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے, اپوزیشن کا مقابلہ کرتا ہے, یعنی وہ انٹروگیشن کرتا ہے. اس میں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر جج کے سامنے بیان کر سکے. اگر اس میں اس طرح کی بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ وکیل بن ہی نہیں سکتا. اور وہی وکیل کبھی ہوتا ہے ایسا جس کو اپنے بڑے بھائی سے یا بھابھی سے یا امی سے یا ابو سے ایسی انگزائٹی ہوتی ہے, گھر جا کے اس کی امی کہتی ہیں, کوئی ایک دو باتیں کہتی ہیں, اس کا منہ بند ہو جاتا ہے, اس سے آگے سے بات ہی نہیں کی جاتی. اتنا کیپیبل انسان جس کی اسپیچ سن کے بڑے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اتنا اس پر دباؤ ہوتا ہے, وہ دو باتیں کرتے ہیں اور اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہوا, جواب نہیں آتا, کیا ہو گیا ہے, کورٹ میں تو بڑی باتیں کرتے ہو, کیا ہوا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر, جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے, وَيَضِيقُ صَدْرِي, میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, پھر میری زبان نہیں چلتی. تو فرعون اس معاملے میں ماہر تھا کہ کسی سے بات کرے نا تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پھر آگے سے اس کی زبان بھی نہ چلے. یہ باتیں سامنے رکھ کے اب آپ نے ان کچھ آیات کو میں پڑھوں گا, اور ان آیات میں سے جو درس ہم لے سکتے ہیں تھوڑے سے وہ لیں گے, اور پھر آپ کوشش کرو کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فرعون ہیں, لیکن فرعون کے ذریعے ہم کچھ سیکھ تو سکیں کم از کم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. فرعون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا. پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں, ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں, رب العالمین کے, تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں. اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں. دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے. یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل, اس کا ایک رب ہے, آپ اس کے رب نہیں ہیں, تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے. آپ ان پر ربوبیت نہیں کر سکتے, آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے, وہ اللہ کے غلام ہیں. تو پہلی بات کی ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر, اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں, اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں, ان کو غلامی سے رہا کر دیں. یہ دو باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کہنی ہے. اچھا, جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے, ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا, اور یہاں تک کہ پولیس کی اسکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے, کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے, اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, فرعون کو محبت تھی, فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی. تو پولیس والے اصل میں جلتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں, ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے, لیکن ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, یہ محل میں رہتے ہیں, ہمیں ان کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے, باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں, اور ان کو دیکھو کیسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ. تو ان کو ایک جلن تھی. تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی, اور اس میں کہا تھا, اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات, قرآن نے ایکسپوز کر دی, ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, کہ جو پولیس والے, جو اس کے چیفز ہیں نا, جو پولیس کمشنرز ہیں, انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں نہیں لائیں گے, جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے, اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی, یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے, لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خیر, اب وہ بھاگ گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ, لیکن جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے, ان کو جا کے کہو میں فرعون سے ملنے آیا ہوں. اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے ہارون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا ہے دروازے پہ, اور کہنا ہے ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے. اب دیکھیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مختلف ملکوں میں ہیڈز آف اسٹیٹ, گورنرز, پریزیڈنٹس سے ملاقات کرنے کا. اور جب کسی کنگ سے یا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا, تو پہلے آپ کو وہ ایک باقاعدہ اورینٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے, آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے, جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے آپ کو اس ٹائٹل سے پکارنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. جیسے میں ملیشیا میں گیا تھا, مثال میں پرلیس ان کا ایک اسٹیٹ ہے, ان کے جو ملک ہیں ان کو توانکو کہا جاتا ہے ملیشین زبان میں. تو توانکو کو ملاقات کرنے کے لیے ان کا جو ان کا علاقائی لباس ہے نا وہ پہننا پڑتا ہے. تو پہلے I had to put a batik on, تو وہ پہن کے تو پھر ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے, وہ پہلے ان کے ہاں
اور مذاہب تھے، بدھزم تھا اور شرک والے مذاہب تھے، لیکن اب اسلام آ گیا تو پرانے زمانے میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہ ایسے جھکا کرتے تھے، لیکن ہمارے دین میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، تو اب انہوں نے اس کو جھکنے کو ریورس کر دیا، وہ ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں، تو رواج رکھ لیا، شرک نکال دیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا، تو یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کمرے، آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے داخل ہونا ہے نا محل کے اندر، آپ اس کمرے میں موجود ہیں، شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا وہ فرعون اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں نا، آپ پنکھا دینے والے ہیں۔ پنکھے والی بھی ہوتے تھے نا پہلے، آپ کی فل ٹائم جاب لگ گئی ہے، اوکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس فرعون ہے، اس کا واقعی فرعون تھا۔ اب کوئی اگر بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا گورنر کے یا میئر کے آفس میں داخل ہوتا ہے یا اس کے چیمبر میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ اٹس این آنر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک تھوڑی سی نمائش ہوتی ہے شروع میں، اور وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں میں۔ موسیٰ کو ہدایت دی جا رہی ہے، آپ جاؤ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے صحرا میں سے ہوتے ہوئے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، کرمنل سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، فیوجیٹو ہیں، اور اب انہوں نے جانا ہے بلڈنگ کے اندر، اور ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی کوئی شاندار کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس میٹنگ کے لیے۔ اب وہ اندر جائیں، سوٹی ہاتھ میں، اندر وہ آتے ہیں، اور کیا استقبال کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا، انا رسول رب العالمین، ہم اصل رب کے رسول بن کر یہاں آئے ہیں، یعنی آپ اصل رب نہیں ہیں۔ پہلی بات جو اندر آ کے کی ہے، اس سے اگر کوئی اور کرتا تو اس کو امیڈیٹ ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ ہاں بادشاہ وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ عظیم رب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے، نہ، ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو پہلے جو آپ پنکھا دے رہے تھے نا، آپ کو کہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کی ایسی ہمت ہوئی ہو کہ اس طرح سے فرعون سے بات کرے۔ آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی سامنے اکڑ کے بات نہیں کرتا، سیدھی بات نہیں کرتا، وہ ساری زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ چپ بیٹھے رہتے ہو۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آفس میں کام کرتے ہو کہ آپ کا مینیجر آپ سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے، سپروائزر آپ سے اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن ایک دن کوئی آ کے اس سے اس طرح بات کر لینا، سیدھا کر دے اسے، تو آپ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہو، آج تو چائے بڑی اچھی لگی۔ تو آپ پنکھا دے رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندر آ کے کہا انا رسول رب العالمین، لیکن یہاں تک بات نہیں رکی، آگے ایک مزید افینس کر دیا، اور کیا کہا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، مطالبہ میں کرنے آیا ہوں، اپنی خیر چاہتے ہو تو کیا کرو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یہ کہاں فرعون تخت پہ بیٹھا، کہاں یہ دو لوگ جو اندر آ کے یہ بات کر رہے ہیں، پورا کمرہ ہوتا ہے، اس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جنرلز ہوتے ہیں، پنکھے والے ہوتے ہیں، فانٹا والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ایک دم سے شوق لگا ہوگا، یہ کیا دیا ہے اس نے، ایسی بات کبھی سنی نہیں اس کمرے کے اندر۔ تو آگے سے اب سارے گھور رہے ہیں فرعون کی طرف، یہ کیا کہیں گے، اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح پالا تھا، بہت محبت دی تھی، اپنے محل میں ان کی پرورش کرائی تھی، تو ان کے جانے سے پہلے خاص محبت تھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، فرعون کو ایک طرف موسیٰ سے محبت ہے، ایک طرف اپنے اقتدار سے بھی محبت ہے، اور وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہ رہا ہے۔ فرعون اگر کوئی اور ہوتا، جیسے میں بتا رہا تھا، اس کو فوراً قتل کر دیتا۔ اس نے کیا کیا ہے کیسے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا، وہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا، زور سے آپ نے جواب دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دو باتیں کرنے آئے تھے، کہ وہ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کے لیے مختصر ہم لفظ استعمال کریں گے رسول، تاکہ وہ ساری بات کا خلاصہ ایک لفظ میں آ جائے۔ پہلی بات کیا تھی؟ رسول۔ دوسری بات تھی بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ تو دو لفظوں سے پوری بات سمرائز ہوگی۔ کیا دو باتیں کرنے آئے موسیٰ؟ رسول، بنی اسرائیل، یہی دو باتیں۔ اب دیکھنا فرعون کا ان دو باتوں کا کیا جواب ہوگا۔ بات تو انہوں نے کر دی،
آگے سے جواب آ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا، کیا میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تو بچہ تھا؟ پہلی بات. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کیا تو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے؟ تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تو نے کیا تھا، جو حرکت کی تھی تو نے، کیا تو اس کا ڈینائل کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو نے کی تھی؟ اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا، ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. دونوں مفہوم سمجھ لیں یہاں پہ. کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا ناشکرا ہو گیا ہے تو؟ اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. میں پہلے پوچھتا ہوں کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا 2 باتیں؟ رسول بنی اسرائیل. جب فرعون نے آگے سے جواب دیا ہے تو ان میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے؟ نہ. ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے، میں نے شروع میں کہا تھا نا، حق کی بات کرنی ہے پھر آگے سے صبر کرنا ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ حق کی بات کرنے آتے ہو آپ کی بات 1 پوائنٹ ہوتی ہے یا 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن جس کو فرعون کی ٹیکٹکس آتی ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے. اچھا آگے سے کہہ دیا اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو حق بات تم کرنے آئے ہو یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. تمہیں خیال نہیں، تمہیں لحاظ نہیں کہ کتنے احسان تم پر کیے جا چکے ہیں اور تم یہاں کئی سال رہ چکے ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تمیز کا کیا مطالبہ ہوتا ہے، تمہیں کیسے بات کرنی چاہیے، تمہیں لحاظ کرنا چاہیے. تم کتنے ناشکرے ہو گئے ہو. آف کورس یہ بات تو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. اب کسی سے آپ حق بات کریں تو وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرتے اور وہ آپ کو اپنے احسانات یاد نہیں دلاتے اور وہ الٹی بات آپ پر نہیں ڈال دیتے کہ اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے منہ کیوں کھولا، تمہاری مجال یہ کہ تم اس طرح کی بدتمیزی کرو، اتنے نافرمان بنو، یہی دن دکھانے تھے مجھے. یہ چیز تو پرانے زمانے آپ کے ہاں نہیں ہوتی. تو یہ جو ٹیکٹک استعمال ہوتی ہے نا، بہت زیادہ زبردست چیز ہوتی ہے یہ. اور اس کے بعد انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سوری. وہ جو بات کرنے آتے پہلے ہمت کر کے آج میں ابو سے یہ بات کر کے رہوں گا، 2 باتیں میں نے کرنی ہے. جا کے 2 باتیں کرنے گئے، 2 منٹ بعد اچھا یہ دن دکھانے تھے مجھے، یہ سکھاتا ہے تمہارا اسلام، ایسے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، اس لیے تمہاری فیسیں بھری تھیں، اس لیے یہ کیا تھا، اس لیے وہ کیا تھا. اس بچے کو پتہ نہیں وہ بات کرنے کیا گیا تھا. 2 باتیں کرنے آئے تھے. کیا 2 باتیں تھیں؟ ایک اور بات سمجھ لو. ایک تو کہا بدتمیزی کر رہے ہو، دوسرا کہا ناشکری کر رہے ہو. تو بدتمیزی کا حوالہ دیا جائے گا، ناشکری کا حوالہ دیا جائے گا. پھر ایک تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ جو حرکت تو نے کی تھی اس کا کیا ہوگا ہے؟ مجھے آ کے بتائے گا میں کیا غلط کر رہا ہوں. اپنے پیچھے ریکارڈ دیکھا ہے؟ ذرا رپورٹ لے کے آنا، دکھاؤ ذرا ان کو دیکھو. یعنی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو گے تو جس کو فرعون کی یہ تدبیر آتی ہے نا، وہ کہے گا اچھا آپ صحیح بات کریں گے، آپ کب سے فرشتے بنے؟ کروم کاسٹ پہ لگاتے ہیں، ساری فیملی کو دکھاتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے 3 سال پہلے، یہ دیکھ لیں. یعنی آپ نے جو غلطی کی ہو، جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو آپ کو اپنی غلطی یاد دلا کے دبا کے کیونکہ آپ اب ایک شخصیت نہیں رہے، آپ چلتی پھرتی غلطی ہو، آپ اس غلطی سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تو جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو تو آپ کو تم کون ہوتے ہو صحیح بات کرنے والے؟ تم نے تو یہ کیا وہ کیا، تم بڑا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہو، دیکھو ذرا ان کو. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کسی کی غلطی پکڑ کے بار بار اس کو اس کی غلطی یاد دلانا تاکہ وہ دب کے رہے. جب وہ صحیح حق کی بات بھی کرنے لگے، نہیں وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اس سے غلطی ہو چکی ہے. عجیب بات یہ ہے رسول نے وعدہ کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک گارنٹی دے دی، کلو بنی آدم خطاء یا خطاؤن، تمام اولاد آدم کی غلطی کرتے رہتے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی رہتی ہے. اور خیر الخطائین التوابون، جو بہترین ہیں غلطیاں کرنے والے وہ توبہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، غلطی ہوتی ہے توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے. اللہ پچھلی والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتے، انسان نوٹ لیتے ہیں یہ بعد میں کام آئے گی. یہ کبھی یہ انسان اگر
اپنی عزت نفس کے لیے کھڑا ہو گیا یا کبھی کسی حق بات کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایک سیکنڈ میں ذرا اپنی فائل کھول لوں، ہاں یہ ادھر بتانا ذرا، آپ آگے سے بےزتی کرنا کسی کی، اس کی غلطی بار بار نکال کے اس کو ریڈیوس کرنا، یہ فرعون کا طریقہ تھا۔ یہ قرآن نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہمیں ایک بہت قدیمی شخصیت کے بارے میں کوئی معلومات مل جائیں۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کو، جب آپ حق کی بات کرو گے تو آپ کہا ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے یہ کہ دیکھیں آپ نے حق بات کرنی ہے تو آگے سے جو آپ کو سننے کو ملے گا نا تو وہ حق کی بات کہیں غائب ہو جائے گی، آپ کا دماغ کہیں اور ہی چلا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جب مجھ سے یہ ایسی بات کرے گا تو میرا سینہ کیا ہوگا؟ تنگ ہو جائے گا، مجھ سے جو بات میں کرنے آیا تھا وہ مجھ سے کہیں کر ہی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر آپ کا سینہ تنگ ہو جائے نا تو آپ نے صحیح بات بھی کرنی ہے وہ منہ سے نہیں نکلتی، آپ کا فلو ختم ہو جاتا ہے، آپ کی لاجک ختم ہو جاتی ہے، دماغ کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز اب یہ سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے عقلی، موسیٰ بات کر رہے ہیں عقلی، فرعون نے بات کرنی ہے جذباتی۔ دو مختلف میدان ہیں، ایک عقل کا میدان ہے اور ایک کون سا میدان ہے؟ جذبات کا۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو جذبات کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ساتھ حق ہے، وہ عقلی بات کرتا ہے۔ جس کے پاس حق نہیں ہوتا نا اس کو جذبات کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ عقل کا میدان چھوڑ کے، کیونکہ اس میدان میں وہ کھیلے گا تو میچ ہار جائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کھینچ کے آپ کو عقل کے میدان سے لا کے کہاں لے آئے؟ جذبات کے میدان میں۔ ایک دفعہ اس میدان میں آپ آ گئے، میچ ختم۔ تو آپ نے عقل کی بات پہ رہنا ہے، اس نے جذبات کی بات پہ رہنا ہے، لیکن وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں آپ کو جذبات کے میدان میں لے آتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فرعون کی ٹیکٹک ہے، تو اس نے یہ ٹیکٹک استعمال کی، ان کو شرمندہ کرنے کی، ان کی غلطی یاد دلانے کی، ان کو نافرمان کہنے کی، ان کو ناشکرہ کہنے کی، یہ ساری چیزیں اس نے استعمال کی۔ چلو اب تو یہ میرے میدان میں آ گیا، اب کیا کرے گا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں قال فعلتها اذن، دیکھیں میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، فرعون نے جو 2 باتیں موسیٰ نے کی تھی نا اس کے جواب میں فرعون نے 2-3 باتیں کی تھیں، اس کو بھی 2 ہی سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ ایک کہی تھی کہ تم ناشکرے ہو، یہاں پہ رہے ہو پھر بھی ایسی بدتمیزی کرتے ہو، تو بدتمیزی کی بات کی تھی، ناشکری کی بات کی تھی۔ دوسری کی تھی کہ تم نے قتل کیا اور اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم کون ہوتے ہو صحیح اچھی بات کرنے والے؟ تم خود قاتل ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ۔ بائی دا وے اس میں ایک اور چیز میں نے نہیں بتائی دوسری چیز کے بارے میں، فرعون نے کھل کے نہیں کہا تو نے قتل کیا تھا، یہ نہیں کہا جو حرکت کی تھی نا وہ جو کی تھی وہ والی، کھل کے نہیں کہا۔ وہ بھی بڑا تیز ہے، اس نے کھل کے اس لیے نہیں کہا کہ وہ ڈرائے، اگر زیادہ آگے بات کی نا تو میں کھل کے بتا دوں گا سب کو، مجھے پتہ ہے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں وہ جو چیز تھی نا وہ نہیں بھولنا، وہ والی 2 باتیں اس نے کی، ان کو پورے سبجیکٹ سے، پورے مضمون سے ہٹانے کی۔ اب بات سننا موسیٰ علیہ السلام کی، کہتے ہیں فعلتها اذن، جس حرکت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس غلطی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے کی تھی اس وقت۔ اس سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے غلطی ہوئی، سب کو پتہ چل جائے گا مجھ سے غلطی ہوئی، ان کو پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے مجھ سے ہوئی غلطی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن فرعون نے یہ بات پہلے نہیں کہی تھی، فرعون نے یہ بات دوسری کہی تھی۔ پہلی بات کہی تھی ناشکری والی، نافرمانی والی، بدتمیزی والی، وہ پہلی بات تھی۔ لیکن موسیٰ کو اس بات کا احساس ہے علیہ السلام کہ اصل جو بڑا مسئلہ ہے وہ قتل والا مسئلہ ہے، کیس والا مسئلہ ہے، تو بڑی بات کو پہلے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں ہے، وہ بھی عقلی بات کر رہے ہیں ابھی تک، اور وہ آگے سے فرعون کو کہتے ہیں ہاں میں نے کی تھی، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور اس وقت میں کنفیوز تھا۔ ضال کے معنی ہم اردو میں ہمیشہ گمراہ کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتے۔ ضلع کے معنی میں کنفیوژن کے معنی بھی آتے ہیں، کسی چیز کو صحیح سے نہ سمجھ سکا ہو کوئی تو اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں کنفیوز تھا، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، عجیب بات، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور اس کے نتیجے میں تم سب سے بھاگ گیا تھا۔ فرعون تو ایک شخص ہے، لیکن منکم میں فرعون کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ من کا ہوتا ہے عربی میں۔ کہا ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں تم سب سے بھاگ گیا جب میں تم سب سے ڈرا کرتا تھا۔ دیکھیں جب کمرے میں پریزیڈنٹ ہو نا تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ سے بات کی جاتی ہے،
آپس میں آپ گپ شپ کر رہے ہوگے نا تو وہ بدتمیزی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ پریزیڈنٹ کے ساتھ. ٹیچر کلاس میں ہو، اسٹوڈنٹس آپس میں بات کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ بدتمیزی ہوتی ہے نا. امام خطبہ دے رہا ہے، لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، امام کے ساتھ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا. لیکن اس کا سب سے اعلیٰ جو کرائم ہے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے ہے یا بادشاہ کے سامنے ہے. بادشاہ سامنے ہے، بات باقیوں سے ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تمام کی طرف مڑ کے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. اور اس سے وہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پروٹوکول کی فکر نہیں ہے، حق کی بات میں نے کرنی ہے. لگتا ہے یہ عقلی بات نہیں کرنا چاہ رہے، یہ جذباتی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو شاید آپ کا عقل کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، میں آپ سے ہی بات کر لوں. اور پھر کہتے ہیں لما خفتکم، جب میں تم لوگوں سے ڈرا کرتا تھا میں بھاگ گیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر میرے رب نے مجھے حکم دے دیا. حکم کہتے ہیں پختگی دے دی، مجھے پکا بنا دیا، اور حکمت بھی دے دی، اور مجھے بھیجنے والوں میں سے بنا دیا، مجھے رسول بنا دیا، اس لیے میں واپس آ گیا. کیا باتیں کرنی تھی موسیٰ نے؟ دو باتیں. پہلی بات کیا تھی؟ رسول. دوسری بات کیا تھی؟ اب دیکھا، کہا ہاں میں نے کی تھی، پھر میں بھاگ گیا، پھر مجھے رسول بنا دیا، میں واپس آ گیا. اپنے پوائنٹ پہ واپس آ گئے. پہلے پوائنٹ پہ کتنے پوائنٹ رہ گئے؟ ایک اور رہ گیا، بنی اسرائیل والی بات. کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. واقعی حق تو یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بڑی آرام سے میری زندگی یہاں پہ گزری ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھو؟ اس کا بنی اسرائیل کو غلام بنانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ، میرا بیڈ روم بڑا زبردست تھا، لیکن یہ جو غلامی میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بالکل الاجیکل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کی جذباتی باتیں لے کے ان کو واپس اپنی بات کی طرف لے آئے. اٹس جینیس دونوں چیزوں کو. یعنی انہوں نے ایک پیغام بھیج دیا فرعون کو بھی اور باقی سارے بیٹھنے والوں کو بھی کہ میں جو بات کرنے آیا ہوں اس سے مجھے جذبات میں ڈال کر پھسلایا نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی، بلکہ اپنے خوف کا اظہار کیا تھا. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان نہیں چلتی. اللہ نے آگے سے کہہ دیا تھا کلا، کچھ نہیں ہوگا، تمہارا سینہ تنگ نہیں ہوگا، تمہاری زبان چلے گی. اب وہ زبان چل رہی ہے اور وہ جذبات میں آئے بغیر چل رہی ہے. میرے نوجوان بہن بھائی اور بڑے بھی کیا سیکھ رہے ہیں ابھی کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرعون نہیں ہوتے، ان کی طرف اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں. اور جب وہ آپ جذباتی بناتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہو، اور یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہو. جو بات کرنی ہوتی ہے اس پہ رہا کرو، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو. غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں، خاموش ہونے کی ضرورت نہیں. کانفیڈنس رہنا ہے، ٹھنڈا رہنا ہے، اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آیات سے تھوڑی ہمت لینی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں. اچھا اب فرعون کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ تو ہٹنے والے ہیں نہیں، یہ بھی ڈھیٹ ہو گئے، دوبارہ انہوں نے بات کر دی. تو آگے سے پھر کہا کہ اب اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں، فرعون کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، کیا رب العالمین. دوسری ٹیکٹک اس کی، وہ بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، لاہور میں نہیں صرف ملتان میں. وہ یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ بات آپ نے کرنی ہے، آگے سے کوئی کہتے کیا بات کر رہے ہیں یار چھوڑو، یا کوئی کہہ دے یہ کوئی بات ہے کرنے کی، شکل دیکھیے اپنی. یہ جو ہے نا، یہ وما رب العالمین کی تفسیر ہے. یعنی کسی چیز کو ڈسمس کرنا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جی میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اچھا کئی رشتوں میں یہ بات کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے، کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے، بات ڈسمس کی جا رہی ہے. میرے پاس اس بات کا کوئی اسٹیمنا نہیں ہے، اچھا بڑا لمبا دن تھا میرا، میں بہت اسٹریس ہوں، مجھے یہ بات نہیں کرنی. اگلے دن مجھے یہ بات نہیں کرنی. 4 دن بعد آپ بات کرنے کی کوشش کرو، یار کیا رٹا لگایا ہوا ہے، نہیں کرنی بات مجھے، ہر بار یہی بات. یعنی وہ بات کرے گا نہیں اور کہے گا ہر بار یہی بات ہوتی ہے. دیکھا نا، تو یہ ہے وما رب العالمین، تنزیہ بات ہے، ڈسمس کرنے والی بات ہے. اب اس کے بعد بھی انسان چپ ہو جاتا ہے، اب یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، میں کیا کروں آگے سے، مجھے تو چپ کرا دیا انہوں نے اس طرح. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا پختگی دی اللہ نے. آگے سے کہتے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا کیا رب العالمین، تو وہ تنزیہ سوال ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایسے سنا جیسے وہ واقعی سوال ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے تنزیہ ہے، لیکن طنز کا جواب بھی طنز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو حقیقی سمجھیں اور حقیقی سوچ کے اس کا جواب دیں. تو وہ کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین،
وہ تو رب تمام آسمانوں کا اور زمین کا، اگر تم باقی سب یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو. یعنی دوسری دفعہ فرعون کو ڈسمس کیا، باقی سب سے بات کر رہے ہیں. اور کس چیز کا ذکر کیا؟ آسمانوں کا اور زمین کا. آسمان اور زمین کی اہمیت سمجھ لیں.